مکہ اور مدینہ میں بولیے فرق ہے۔ مکہ مرکز عبادت، ایک خاص فرق سمجھا رہا ہوں۔ مکہ مرکز عبادت، مدینہ مرکز محبت۔ اب فرق دیکھیے، آپ کو 3 نقطے سمجھاؤں گا گفتگو ختم کرنے سے پہلے، اور یہ کلائمیکس ہے پوری گفتگو کا۔ آقا علیہ السلام جب مکہ سے چلے مدینہ آ گئے، اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ، اہمیت دیکھیے کس کو دے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، جب مدینہ پہنچ گئے آقا علیہ السلام، مکہ چھوٹ گیا تو دعا کی، عرض کیا اللہم حبب الینا المدینہ۔ مضمون محبت ہے نا، اب محبت مدینہ، فرمایا حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد۔ دعا کی، عرض کیا باری تعالی ہمیں مدینہ کی اتنی محبت عطا کر جتنی محبت مکہ اور کعبہ سے ہے، بلکہ مکہ سے محبت مدینہ کے ساتھ بڑھا دے۔ فرمایا مدینہ کی محبت مکہ کی محبت سے بڑھ جائے۔ اب بات سننے والی ہے، حج وہاں ہوتا ہے، نمازوں کا رخ ادھر ہوتا ہے، خدا کا گھر وہاں ہے، تو مدینہ سے محبت مکہ سے زیادہ کیوں؟ متفق علیہ حدیث، اس لیے کہ خدا کا گھر وہاں ہے پر مصطفیٰ کا در یہاں ہے۔ چونکہ مصطفیٰ کا در ادھر ہے، آقا نے دعا کی کہ باری تعالیٰ مکہ کے مقابلے میں مدینہ کی محبت ہماری زیادہ کر دے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ تیرے بندے اور نبی اور رسول ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے برکت کی دعا کی تھی، انہوں نے مکہ کی برکت کی دعا کی، بڑی توجہ سے سمجھیں۔ میں اپنے مدینہ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حدیث، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، کئی صحابہ کرام۔ انس بن مالک کی روایت بخاری مسلم، مسند احمد بن حنبل، مسند ابن ابی خیثمہ، ابو یعلا، ابو وانا، کل کتب حدیث میں صحیحین کے ساتھ متفق علیہ حدیث۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما بمکہ من البرکہ۔ اے اللہ میرے مدینہ کو تو نے مکہ کو بھی برکت دی، میرے مدینہ کو بھی دی۔ دعا کی موری تعالیٰ میرے مدینہ کی برکت مکہ کی برکت سے 2 گنا زیادہ کر دے۔ اب یہ میں تو نہیں فیصلہ سنا رہا، بخاری مسلم کی حدیث آقا عرض کر رہے ہیں باری تعالیٰ میرے مدینہ میں برکت مکہ کی برکت سے 2 گنا زیادہ کر دے۔ یہ محبت کا راستہ دکھا رہے ہیں صحابہ کو۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اسی طرح صحیح مسلم سیاستہ بخاری ترمذی، آقا علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ انی ادعوک للمدینہ بمثل ما دعاک بہ لمکہ ومثلہ معہ او مثلہ معہ۔ عرض کیا باری تعالیٰ تیرے رسول ابراہیم نے مکہ کے لیے برکت کی دعا کی، میں مدینہ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ جتنی برکت تو نے مکہ کو دی اتنی ہی برکت مدینہ کو دے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس سے 2 گنا اور برکت مدینہ میں اضافہ کر دے، مدینہ کی برکت بڑھا دے۔ پھر میرے آقا نے دعا کی، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہم بارک لنا فی سائنا ومدنا وقلیلنا وکثیرنا واجعل مع البرکۃ برکتین، واجعل مع البرکۃ برکتین۔ اب تک حدیثیں تھیں کہ مدینہ کی برکت مکہ کی برکت کے مقابلے میں کتنے گنا؟ 2۔ اب آگے چلیے، اب یہاں فرمایا 3 گنا کر دے، 3 گنا کر دے۔ فرمایا باری تعالیٰ واجعل مع البرکہ، سب سے پہلے تو جو برکت مکہ کو دی اس کے برابر برکت مدینہ کو دے دے، اور پھر واجعل مع البرکۃ برکتین، ایک برکت کے ساتھ پھر 2 گنا برکتیں اور اضافہ کر دے، ایک برکت کے ساتھ 2 گنا برکتیں
اور عطا کر دے تو میرے مدینہ کی برکت 3 گنا کر دے، مدینہ کی برکت 3 گنا کر دے۔ اور پھر تیسرا نقطہ، آقا علیہ السلام نے مدینہ کو مرکز محبت بنایا، اور میری پوری گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ ایمان محبت میں ہے، اور محبت ایمان میں ہے۔ محبت سلامت ہے تو ایمان کی حفاظت ہے، اگر محبت سلامت نہیں تاجدار کائنات سے تو ایمان کسی کا کچھ نہیں بچتا۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنو، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حضور نے فرمایا ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، فرمایا قیامت سے پہلے ساری دنیا سے ایمان سمٹ جائے گا، دنیا میں کفر پھیل جائے گا، ایمان سمٹنا شروع ہو جائے گا، اور سمٹ کر سارا ایمان فرمایا اس طرح مدینہ میں جمع ہو جائے گا جیسے سانپ اپنی حفاظت کے لیے اپنے بل میں جمع ہو جاتا ہے، جیسے سانپ اپنے بل میں آ کے حفاظت پکڑتا ہے، اس طرح کل جہان کا ایمان سمٹ کر میرے مدینہ میں آ جائے گا، اس کی حفاظت مدینہ میں ہوگی۔ سوال یہ مکہ میں کیوں نہیں جائے گا؟ ایمان مکہ میں کیوں نہیں جائے گا؟ ایمان کی حفاظت مکہ میں کیوں نہیں ہوگی؟ وہاں کعبہ ہے۔ مگر خدا کی قسم کون ذخیرہ حدیث کو کھنگال ڈالا ہے، ایک مقام پر بھی حضور نے نہیں فرمایا کہ ایمان مکہ میں جا کے حفاظت پکڑے گا، ایک جگہ نہیں فرمایا، فرمایا سارے جہان سے سمٹا کر مدینہ، میرے مدینہ میں ایمان آ کے محفوظ ہو جائے گا۔ آقا نے فرمایا یوشک ان ینتهی الاسلام فی کل بلد الی المدینہ، اور پھر اگلی بات آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک مقام پر ان الاسلام بدا غریبا سیعود غریبا کما بدا وهو يعرض الى بین المسجدین وهو يعرض بین المسجدین کما تعرض الحیۃ الى جحرها، مشرق سے مغرب تک پوری دنیا سے ایمان سمٹ کر مکہ اور مدینہ کے درمیان آ کر رک جائے گا، ساری دنیا کا ایمان سمٹ کر۔ لوگ کہتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ مدینے کی بات کرتے ہیں، آؤ آج فیصلہ بتا دوں، ایمان مکہ کا نام لینے والوں کا بچتا ہے یا مدینہ کا نام لینے والوں کا بچتا ہے؟ یہ مدینہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ مدینے کا تذکرہ ہمہ وقت نعت خوان کیوں کرتے ہیں؟ یہ عاشق لوگ مدینہ کی گلی کوچے کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ایمان کی حفاظت کے لیے حضور نے ایمان کو مکہ نہیں بھیجا، خدا نے ایمان کو مدینہ بھیجا ہے۔ اے ایمان، اگر قیامت سے پہلے تجھے اپنی حفاظت چاہیے، ہماری حفاظت تو دور کی بات ہے، اے ایمان تیری اپنی حفاظت اگر درکار ہے تو تیری حفاظت مکہ میں نہیں مدینہ میں ہوگی۔ تو آقا نے فرمایا کہ سارے جہان سے ایمان سمٹے گا، اور سمٹ کر سب سے پہلے حجاز میں آ جائے گا۔ ان الدین لیعرض الی الحجاز کما تعرض الحیۃ الی جحرها، ساری دنیا کے ملکوں سے ایمان سمٹتا جائے گا، کفر پھیلتا جائے گا، ایمان سمٹتا جائے گا، اور سمٹ کر حجاز میں آ جائے گا۔ حجاز صوبہ ہے، مکہ مدینہ کا صوبہ، حجاز میں آ جائے گا، وہاں رک جائے گا۔ اب حجاز میں آ کر ایمان پوچھے گا باری تعالیٰ اب اپنی حفاظت کے لیے کہاں جاؤں؟ ایمان پوچھے گا، حجاز میں آ گیا، صوبہ حجاز میں آ گیا، باری تعالیٰ اب کہاں جاؤں؟ حکم ہوگا اے ایمان اب مکہ مدینہ کے درمیان چلا جا۔ حدیث میں ہے ان الایمان لیعرض بین المسجدین، مکہ اور مدینہ دو حرمین کے درمیان ایمان آ کے رک جائے گا، نہ ادھر نہ ادھر، ادھر مکہ ادھر مدینہ، درمیان میں ایمان رک جائے گا۔ اب ایمان پوچھے گا باری تعالیٰ اب کہاں جاؤں حفاظت کے لیے؟ کفر پھیلتا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، حکم ہوگا ایمان اگر اپنی حفاظت کرنی ہے تو گنبد خضرا میں چلے جاؤ، گنبد خضرا کے شہر میں جاؤ، میرے مصطفیٰ کے مدینہ میں ایمان وہاں ہوگا۔ تو حدیث پاک ہے کہ تیسرے مرحلے میں ایمان سمجھ کر پھر مدینہ پاک آئے گا، مدینہ پاک آئے گا۔
اب ایک راز کھول دوں آج گفتگو ختم کرنے سے پہلے. یہاں تک تو آقا نے فرمایا راز نہیں بتایا. وہ مدینہ میں گنبد خضرا میں ایمان کو کیوں بلا لیں گے؟ میری بات سمجھیں. مکہ بھی بلا سکتے تھے, یہاں کیوں بلا لیں گے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے. سن لو میری بات یاد رکھنا, اس لیے کہ ساری کائنات اور پوری زمین پر فنا آئے گی قیامت پر, گنبد خضرا پہ فنا نہیں آئے گی. ایسے جوش میں آ کر مجھ پہ فتوے نہ لگا دینا, علم سے عقل سے کام لینا. جو بات کہتا ہوں میں دلیل کے بغیر نہیں کہتا. مجھ سے پوچھ لینا کہ اتنی بڑی بات کیوں کی. ہر شے پر فنا آ جائے گی, گنبد خضرا پہ فنا نہیں آئے گی قیامت کے دن. ہر شے پر قیامت بپا ہوگی, ایک گنبد خضرا پہ قیامت نہیں ہوگی. اب آپ کہیں گے کیوں, یہ کیا بات کہہ دی؟ ایک سیکنڈ میں سمجھ آ جائے گی. ایسے سمجھا دیتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفق علیہ, میں متفق علیہ سے نکلا ہی نہیں باہر, میں بخاری مسلم سے باہر نکلا ہی نہیں. آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا ما بین قبری, دو حدیثیں ہیں, و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرا حجرہ, میری عائشہ کا حجرہ جہاں میرا مزار اقدس اور گنبد خضرا ہے, اس دیوار سے لے کر میرے منبر تک یہ سارا خطہ اس دنیا کا نہیں, یہ جنت کا باغ ہے. روضۃ من ریاض الجنہ, اس لیے اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں. یہ اس زمین کا حصہ ہی نہیں ہے, یہ جنت کا حصہ ہے. حضور کے حجرہ اور گنبد خضرا کی دیوار سے لے کر منبر نبوی تک یہ سارا خطہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. لوگوں, قیامت زمین پر آئے گی, جنت پر نہیں آئے گی. اس لیے کہ جب قیامت ختم ہوگی تو تبھی تو آپ جنت میں جائیں گے. اگر جنت فنا ہو گئی ہوتی تو جاتے کہاں؟ اگر جنت فنا ہو جاتی تو پھر جاتے کہاں؟ ہاں, جو حضور کی محبت سے معروم ہو گئے ان کی جنت فنا ہو گئی. جنت پہ فنا نہیں آئے گی. جنت کے دروازے کھلیں گے عاشقوں کے لیے, غلاموں کے لیے, مومنوں مسلمانوں کے لیے. تو آقا نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ سارا خطہ جنت کا باغ ہے. تو جب قیامت آئے گی تو فنا آئے گی, اور ہر شے پہ فنا آئے گی, جنت پہ نہیں آئے گی. سو قیامت کے وقت زمین فنا کر دی جائے گی. یہ خطہ گنبد خضرا سے منبر مصطفیٰ تک یہ اٹھا کر واپس جنت میں رکھ دیا جائے گا. چونکہ یہ خطہ جنت میں رکھ دیا جائے گا, فنا نہ ہوگی. اس لیے اللہ نے کہا اے ایمان, اگر تو اپنی حفاظت چاہتا ہے تو گنبد خضرا میں چل, کہ ہر شے فنا ہونے والی ہے, گنبد خضرا فنا نہیں ہونے والا. سو لوگوں, جس سرزمین پر حضور آ گئے, لیٹ گئے, اس کو فنا نہیں. تو جس کے دل میں حضور رہ لیں اس کو فنا کہاں ہوگی؟ اپنے دلوں کو حضور کا مسکن بنا لو, اپنے دلوں کو حضور کی محبت کا مرکز بنا لو. جس ذوق و شوق سے آج ایک سمندر, ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر, نیو جرسی نیو یارک کی سرزمین پر میں دیکھ رہا ہوں. میری دعا ہے خدا ان کی محبت کو سلامت رکھنا, میرے مولا ان کی محبت کو سلامت رکھنا, ان کی محبت میں وفا ڈال دے, ان کی محبت میں اپنی اطاعت اور اتباع ڈال دے, ان کی محبت میں اپنی موافقت ڈال دے. انہیں وہ محبت دے جو بلال کو عطا کی تھی. جب حضرت بلال کی موت آئی, وفات کا وقت آیا, وفات کا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہنسنے لگے. وفات سے پہلے ان کی زوجہ اور بچوں نے کہا واہ زنا, ہائے بلال آپ کی وفات ہونے لگی, ہائے بلال آپ کی وفات ہونے لگی. مسکرا کے کہنے لگے ہائے نہ کہو, مبارکباد دو کہ بلال مبارک ہو تم مرنے لگے. پوچھا مبارک کس بات کی؟ اس نے کہا تم روتے ہو کسی اور خیال سے, میں کب کا بچھڑا ہوا ہوں مصطفیٰ سے, آج مروں گا شام کو ملاقات ہو جائے گی.
مروں گا ملاقات ہو جائے گی. تمہیں مرنے پر رونا آ رہا ہے, مجھے حضور سے ملنے پر ہنسی آ رہی ہے, خوش ہو رہا ہوں. تو آقا علیہ السلام سے محبت کو زندہ کرو, محبت کے کلچر کو زندہ کرو, اور محبت کو اتباع کے ساتھ جوائن کرو, اطاعت کے ساتھ جوائن کرو. ہر شخص عہد کرے کہ آج کے بعد نماز پنجگانہ نہ چھوٹے, حضور کی موافقت ہے. ہاتھ وعدہ کریں, یہ سبق لے کر جائیں مجھ سے, پنجگانہ نماز ترک نہ ہو. نہیں, ہاتھ کھڑا کر دیں, مجھے خوش کر کے بھیجیں, خوش کر کے بھیجیں. تمہاری جبینیں سجدے میں جھکے, نماز کی پابندی ہو, روزے کی پابندی ہو, حلال اور حرام کی پابندی ہو, اور وضو کے ساتھ رہو, اور حضور کی محبت میں رہو, اور اللہ کی عبادت میں رہو, اور غیبت نہ کرو, گالی گلوچ نہ دو. جس زبان سے خدا اور مصطفیٰ کا نام لیتے ہو اس زبان سے گالی نہ دو, اس زبان سے غیبت نہ کرو. اپنی زندگیوں کو پاکیزہ کر لو, محبت, موافقت, اطاعت اور اتباع کے ساتھ روشن کر لو, تاکہ ایمان تمہاری نسلوں کو منتقل ہو, اور تمہارے اعمال بھی بدل جائیں, اور تمہارے احوال بھی بدل جائیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا, میں مدینہ ہجرت کر کے آیا, مدینہ سے ہی قیامت کے دن اٹھوں گا, مدینہ میں ہی میرا مزار ہوگا, مدینہ والے میرے پڑوسی ہوں گے. میری امت پر واجب ہے میرے پڑوسیوں کا احترام کریں. جنہوں نے میری خاطر میرے پڑوسیوں کی عزت کی, قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کروں گا. یہ جب آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کیا, یوم الفتح, فتح مکہ کیا, تو قال للانصار, مدینہ کے لوگ ساتھ آئے تھے, انصار مہاجرین بھی تھے, مگر انصار جو اہل مدینہ ہیں, مدینہ کے رہنے والے, ان کو خطاب کیا. فرمایا المحیا محیاکم والممات مماتکم. آقا علیہ السلام نے فرمایا, مدینہ والو, جینا بھی تمہارا جینا ہے اور مرنا بھی تمہارا مرنا ہے. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا. اس سفیان بن ابی زہیر روایت کرتے ہیں, اور حدیث متفق علیہ. فرمایا یمن فتح ہوگا. ابھی کسی کو خواب و خیال بھی نہیں تھا, بتا دیا یمن فتح ہوگا. لوگ اہل و عیال کو لے کر وسائل کے لیے, معاش کے لیے, کاروبار کے لیے, تجارت کے لیے, بہتر خوشحال زندگی کے لیے یمن جانے کا سوچیں گے. آقا نے فرمایا مدینہ کی بھوک بھی باہر کی خوشحالی سے بہتر ہے. فرمایا اگر تمہیں سمجھ ہو تو مدینہ بہتر ہے, اگر تمہیں سمجھ ہو تو مدینہ بہتر ہے. فرمایا پھر شام فتح ہوگا. لوگ جانا چاہیں گے کہ چلو بزنس کے نئے مواقع ہیں. فرمایا نہیں, مدینہ بھوک کے حال میں بھی رہو تب بھی بہتر ہے, مدینہ نہ چھوڑنا. فرمایا پھر عراق فتح ہوگا. لوگ جانا چاہیں گے اپنی ویل بینگ کے لیے, بزنس کے لیے. فرمایا نہیں, مدینہ بہتر ہے. حدیث متفق علیہ. حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مدینے کی تکلیف پر, مدینے کی بھوک پر, مدینے کی پیاس پر, مدینے کی غربت پر, مدینے کی پریشانی پر جو آدمی صبر کرے, میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص میں کے بس میں ہو مرنا, کہ کہاں مروں, جو بندوبست کر سکے کسی جگہ مرنے کا تو وہ کوشش کرے کہ میرے مدینہ میں مرے. فَلْيَمُتْ بِهَا, وہ مدینہ میں مرے. پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جو مدینہ میں مرے گا سب سے پہلے اس کی شفاعت کروں گا. فرماتے عبداللہ بن عمر کے آقا علیہ السلام کا معمول یہ تھا, جب مکہ تشریف لائے, ہجرت کے بعد حج اکبر جو آپ نے کی, حجۃ الوداع, اس پہ تشریف لائے یا عمرہ کیا, جب مکہ تشریف لاتے تو دعا کرتے مکہ میں داخل ہوتے ہوئے, میرے مولا جب تک میں یہاں ہوں موت نہ دینا, جب تک نہ مکہ میں ہیں ہم مکہ میں, یہاں پر موت نہ دینا, حتیٰ کہ یہاں سے نکال کے تو مدینہ نہ لے جائے, جب پھر مدینہ پہنچے تو موت دینا. یہ آقا علیہ السلام اپنی دعا فرماتے ہیں. یعنی ایک یہ کہ حکم دیا امت کو کہ ہو سکے تو مدینہ مرو, مدینہ میں مرو. ایک اپنی دعا فرمائی, مولا مکہ میں جب تک ہیں موت نہ آئے, نکل کے مدینہ جائیں, وہ میرا محبوب شہر ہے, تو پھر موت دینا. متفق علیہ حدیث ہے, متفق علیہ. صحیح بخاری اور مسلم میں
حضرت عبداللہ بن زید سے مروی، جب یوم حنین غزوہ ہوا حنین کا اور اموال تقسیم ہوئے یوم حنین کا مال غنیمت، تو کچھ لوگ مکہ کے چلے گئے تھے نئے مسلمان کلمہ پڑھ کر، نو مسلم کلمہ پڑھا فتح مکہ کے بعد حضور کے جہاد کے لشکر میں شریک ہو گئے، اور باقی انصار آئے تھے مدینہ سے، اہل مدینہ بھی آئے تھے جوان۔ آقا علیہ السلام نے غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت کی جب تقسیم کی تو سارا مال غنیمت مکہ والوں کو دے دیا، جو مکہ سے آئے تھے خاص طور پہ نو مسلم ان میں تقسیم کر دیا، اور مدینہ والوں کو کچھ نہ دیا۔ ان کے دلوں میں ملال آیا، دکھ آیا، خیال آیا کہ سارا مکہ والوں کو دے دیا، جانیں ہم نے لٹائیں، قربانیاں ہم نے دیں، جنگیں ہم نے لڑی، خون ہم نے بہائے، مال ہم نے لٹائے، تو ہمیں کچھ نہیں ملا۔ جب آقا علیہ السلام تک بات پہنچی تو آقا علیہ السلام نے سب کو جمع کیا اور اہل مدینہ سے کہا، انصار سے، الا ترضون ان یذهب الناس بالشاء والابل وتذهبون برسول اللہ الی رحالکم، تمہارے دل میں بوجھ دیکھتا ہوں، کیا تمہیں یہ سودا پسند نہیں ہے، یہ سودا، یہ تقسیم پسند نہیں ہے کہ مکہ والے اونٹ اور گھوڑے بکریاں لے کے واپس جائیں، مال لے کے جائیں، اور تم مصطفیٰ کو لے کر جاؤ پلٹ کر؟ میں ان کو مال دیا ہے، اپنا آپ تو نہیں دیا، وہ مال غنیمت لے کے جا رہے ہیں، میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، کیا یہ سودا قبول نہیں؟ انہیں مال دیتا ہوں، تمہیں اپنی جان اپنی ذات دیتا ہوں، تو میرے ساتھ جڑے رہنا ہر شے سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جوار، آپ کا پڑوس، ہر شے پہ فضیلت لے گیا۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت، آقا کے ساتھ قربت، آقا کے ساتھ محبت، آقا کے ساتھ جڑا رہنا، تمسک، اس نے ساری فضیلتیں پیچھے چھوڑ دی۔ فرمایا آخری زمانہ جب آئے گا ساری دنیا کا ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا، سمٹ کر، جیسے سانپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بل میں سمٹ آتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ ایمان بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے مدینہ میں آ جائے گا۔ آپ کی حفاظت تو ہوگی سو ہوگی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان بھی مدینہ میں آئے گا تو بچے گا، ایمان کی حفاظت بھی مدینہ میں ہوگی۔ مدینہ سے باہر ڈاکو ہوں گے، مگر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد، متفق علیہ۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت مکہ کے برابر ہی نہیں، مکہ سے بڑھ کر پیدا کر دے۔ متفق، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو آقا علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ مدینہ کی محبت مکہ سے بڑھا دے۔ کیوں؟ کوئی تو بات ہے نا، باقی ساری نسبتیں توحید کی مکہ میں ہیں۔ حج عبادت، ایک نماز کا 1,00,000 نماز کے برابر ثواب، ایک روزہ 1,00,000 روزے کے برابر ثواب، ایک روزہ، ایک نیک عمل 1,00,000 اعمال کا ثواب، سب ثواب زیادہ ادھر ہیں۔ آقا پھر کہتے ہیں مدینہ میں رہو، وجہ کیا؟ کہ میں ادھر ہوں، میں ادھر ہوں۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی، باری تعالی جو برکت تو نے مکہ کو دی، مکہ کی برکت سے 2 گنا برکت مدینہ کو عطا کر۔